اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو میدان خلافت کی سیر کراؤں، کیونکہ خلافت میں اللہ رب العزت نے وہ جادو رکھا ہے کہ بڑے بڑے معرکے اسی سے سر دیے گئے، بڑے بڑے ظالم و جابر عثمان کے دور کو پاش کر دیا گیا، معاشرے سے پھیلی برائیوں کا صفایا کر دیا گیا۔ جی ہاں، خلافت مسجد میں آئے تو ہتھیار بن جائے، خلافت مسجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خلافت کی نقشانی مسلم ہے زمانے میں، خلافت کی نقشانی مسلم ہے زمانے میں، اگر جاشی آگے یا بڑے تیار بن جائے۔ بیچارہ ہے آپ کے بیچ آئے نہیں کرنا چاہے گا، تو لیجیے بنا کسی تاخیر کے دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے ہی رفیق جناب محمد حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع تشریف لائیں اور جنگ آزادی کے عنوان پر روح گائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ تو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، تو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بدلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ محترم سامعین کرام، آج 15 اگست 2022 کی شکل میں ہمیں اپنے ملک بھارت کا 75واں یوم آزادی نصیب ہوا۔ آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان و خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور تمام پریشان حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے آپ جیسے مجبور اور افراد کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ جنگ آزادی کی 17 سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا، اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر انسان کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید بھاؤ ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم رہ گئی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کی جان نے آزادی کے ساحل پر اپنا قدم رکھا تھا۔ اسی آزادی کے لیے ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماں نے اپنے لاڈلوں کی جدائی برداشت کی۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا۔ اسی آزادی کی خاطر ہزاروں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی جان اس آزادی ہند کے لیے قربان کر دی تھی۔ اسی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ سامعین کرام، جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا اور انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی، تو سب سے پہلے ہمارے علماء جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی، بے شمار سکھوں کو تخت دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنی گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ ہاں، علماء اسلام کی قربانی اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں چلا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ ایک انگریز تاریخ نویس مسٹر ٹامسن اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ 1857 عیسوی سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے خطرناک سال ہیں. ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا. وہ ڈانسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شاہی مسجد کے سامنے انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنا کر 100 علماء کو ایک دن میں پھانسی دی. 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا راوی میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. وہ ڈانسر کہتا ہے عجیب موقع تھا. علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈالا گیا. علماء کو ہاتھیوں کو اوپر کھڑا کر کے درختوں سے ان کی گردنوں کو باندھا گیا. وہ کہتا ہے کہ جب دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے 40 علماء کے کپڑے اتارے گئے اور 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگے کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا. اس کے بعد 40 اور علماء میرے سامنے لائے گئے. ان سے انگریزوں نے کہا اے مولوی تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ کے آزادی میں شریک نہیں تھے تو تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر تم نہیں مانے تو یہی 40 مولویوں کی طرح تمہارے بھی کپڑے اتار کر تمہیں بھی آگ کے انگاروں میں جلا دیا جائے گا. وہ ڈانسر کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم 40 علماء بچ گئے اور دوسرے 40 علماء بھی آپ پر بچ گئے. لیکن ایک عالم بھی ایسا نہ تھا جنہوں نے انگریزوں کے سامنے گردن جھکائی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے. اچھل رہا ہے زمانہ مینا میں آزادی. معزز سامعین کرام یہی نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں ہندو مسلم ساتھ رہے. جلیانوالہ باغ سانحہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے. انہی ایام میں سن 1919 عیسوی میں تحریک خلافت وجود میں آئی جس کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے. اس تحریک سے ہندو مسلم اتحاد عمل میں آیا. اس تحریک نے عوام اور مسلم علماء کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا. الغرض ہندوستان کے اکابر علماء نے تمام اختلافات کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت میں شانہ بشانہ کام کیا. ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد کا ذکر تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے جس کی یاد دلوں میں تازہ اور تاریخ کی نئی کتابوں میں محفوظ رہنی چاہیے. الغرض ہر طرف ہر موقع پر مسلمان جنگ آزادی کے برابر شریک رہے ہیں. آپ مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھو گے تو معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں. مولانا حسین احمد مدنی, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتوی, سید احمد شہید, ٹیپو سلطان, علامہ عبد المحاسب, سید احمد شہید, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, نواب سراج الدولہ, یہ وہ مجاہدین آزادی ہیں کہ دنیا چاہ کر بھی ان کے ناموں کو تاریخ سے نہیں مٹا سکتی. الغرض ہندوستان کے تمام اکابر علماء نے جنگ آزادی میں اپنا حصہ لیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب بڑا وقت گزشتہ پہ تو ہم نے دیا, جب بڑا وقت گزشتہ پہ تو ہم نے دیا, جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. عزیزان گرامی آج ہم اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے. آج ہم اس آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں. آپسی اتحاد کو ختم کر کے انسانیت کی بلند عمارت پر بلڈوزر چلا کر, کالے گورے میں تفریق کر کے, مذہب کے نام پہ جھگڑا کر کے, سیاست کے نام پہ گنڈا گردی کر کے, ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے آج ہم کیا کر رہے ہیں. ان سب باتوں سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنت پر آج پانی پھینک رہے ہیں, وہی آنے والے وقت میں ہم اس ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں. ذرا سوچیے کہ جس چنگستان کو ہمارے بڑوں نے مل جل کر اپنے خون سے سیچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کے خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے, آج ہم خود اس چمن کو اجاڑنے پر کھڑے ہوئے ہیں. کیا آزادی کا یہی مقصد تھا؟ کیا جمہوریت کے نفاذ کی یہی وجہ تھی؟ کیا اسی لیے ہم نے انگریزوں کے نفاذ چنڈل سے اس ملک کو چھوڑایا تھا؟ ذرا ان کے چراغوں کو روشن کیجیے اور سوچیے کہ ہم اپنی آزادی اور جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں یا بربادی. اگر بقا چاہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور یا کیا کرنا چاہیے. آج تمام سیاسی پارٹیوں نے اور تمام
اپنی پارٹی اور اپنا فائدہ چاہتا ہے. آج تمام سیاسی لیڈر اپنی اور اپنی پارٹی کا فائدہ چاہتا ہے. آج ہندوستان کی سیاسی پارٹی تو ایسی ہے ہی نہیں جو ملک کی سطح پر مضبوط ہونے کے باوجود ملک کی ترقی چاہتی ہو، بلکہ ملک میں اکثر و بیشتر تباہ کاریاں انہیں سیاسی پروپیگنڈے کے نتیجہ ہوتی ہے. یاد رکھیں، جب تک یہ سیاسی پارٹیاں تعصب، خودنمائی، حق تلفی، ناانصافی، کرپشن اور عدم رواداری کی راہ چھوڑ کر یکجہتی، انصاف پسندی، سچائی اور دیانتداری اور انسان دوستی کے راستے پر نہیں آئیں گے، تب تک اس ملک کی فلاح ناگوار رہے گی اور یہاں کا ہر باشندہ پریشان رہے گا. یقینی طور پر ہم کو جدوجہد آزادی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد اور کئی طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے. اب اس شعر کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. اس نے تو کئی دے چکے خون کے ہم لیکن، اس نے تو کئی دے چکے ہم خون کے لیکن، اے خاک وطن حق تیرا کی ولا نہیں ہوتا. اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے. میں ٹوٹتی سانسوں کی تفصیلوں پہ کھڑا ہوں. واقعی کہانا الحمدللہ رب العالمین.